حضرت والا فرماتے تھے کہ تسبیح اپنے ہاتھ میں رکھا کریں، جب جیب میں رکھا کریں، جب جیب سے تسبیح نکال لی، مارکیٹ میں جا رہے ہیں، اگر ایئرپورٹ پہ جانا ہے، مارکیٹ پر جانا ہے تو تسبیح بھی موٹے دانوں کی رکھو۔ آج کل لڑکیاں داڑھی والوں کو بھی اشارے کرتی ہیں، جب دیکھیں گی کہ سر منڈا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں، بھاگ جائیں گی، کہا یہ تو بہت آگے جا چکا ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکا ہے، ایسے بھاگو۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت والا تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو میں اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے۔ تو حضرت نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، لوگ آپ کو بدماش سمجھیں؟ لوگ نیک سمجھتے ہیں، سمجھیں، آپ اپنے کو نیک نہ سمجھیں۔ فرق ہے، جملوں کا فرق سمجھیے گا، کہ لوگ آپ کو نیک سمجھیں، سمجھتے رہیں، آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں۔ کسی نے کہا حضرت اب مجھے یہ اعلی کبر لگتی ہے تسبیح، اس کی وجہ سے تکبر آ جائے گا۔ فرمایا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، آپ کے ساتھ زنا کا آلہ بھی تو لگا ہوا ہے، زنا نہ کروں تو تسبیح ہے، آپ کو لگتا ہے آپ تکبر نہ کروں، کہ بس آئندہ سے تسبیح رکھوں گا۔ تو اس لیے سب دوستوں کے پاس تسبیح ہونی چاہیے۔ ذکر کرنے کا کیسے مجھے یقین آئے گا کہ آپ پابندی سے ذکر کرتے ہیں، صرف جمعرات جمعہ ذکر نہیں کرتے؟ جب ذکر ہوگا، جیب سے تسبیح نکلے گی تو اس کا مطلب تسبیح پڑھنے والا ہے یہ۔ اور یہاں ایسے رکھنا منع نہیں ہے، یہ تسبیح فاطمہ تو ہم انگلیوں میں پڑھتے ہیں نا، تو اگر کوئی انگلی پہ پڑھ رہا ہے منع نہیں، لیکن تسبیح کا ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے حضرت سے عرض کیا، بہت سے لوگوں کو منہ کی بواسیر ہوتی ہے، بولنا لازمی ہوتا ہے ان کو، کہ حضرت یہ تسبیح کا ثبوت تو ہے ہی نہیں، حالانکہ جس چیز یہ مائک کا ثبوت ہے، یہ اسپیکروں کا ثبوت ہے، یہ پنکھے کا، یہ ماربل کا یہ ثبوت ہے، دریوں کا ثبوت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا، پیشانی مبارک کیچڑ آلودہ ہو گئی، بارش آئی ہوئی تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب دیکھو سب کی سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھیں نہیں تھی۔ بدعت نام کس چیز کا ہے؟ بدعت نام احداث فی الدین، احداث للدین کا نام بدعت نہیں۔ یہ اس کو اگر کوئی دین سمجھے گا، مائک کو، بدعت ہو جائے گی۔ ہم نے اس کو دین نہیں سمجھتے، ہم جہاز کو دین نہیں سمجھتے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں چلو پھر اونٹ پر سفر کرو، جاؤ اونٹ پر لاہور، جہاز کیوں استعمال کرتے ہو؟ اب یہ ان لوگوں کے دماغ میں خلل ہے۔ بیوقوف، ہم نے جہاز کو فرض نہیں سمجھا، ٹرین کو، بس کو فرض نہیں سمجھا، اس کو دین نہیں سمجھا۔ یہ مائک جو ہے دین کے لیے ہے، دین نہیں ہے، دین کے لیے ہے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے، اوپر نیچے منزلوں میں آواز پہنچانے کے لیے۔ عید کے دن کیا ہوتا پھر بتاؤ آپ، بیسمنٹ والوں کو کیا ہوتا پھر؟ تو یہ سمجھتے ہیں نہیں۔ تو حضرت حالانکہ ثبوت ہے تسبیح کا، نبی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کو فرض واجب تھوڑی سمجھتے ہیں تسبیح کو۔ تو وہ کیا ثبوت ہے؟ کشکول معرفت میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دھاگا تھا جس میں گرہیں لگی ہوئی تھی، وہ گرہ پر پڑھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ہم تسبیح فاطمہ انگلی پر پڑھتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا، جب میں تسبیح الٹے ہاتھ پر پڑھی تو مجھ سے نماز کے بعد، ذکر کے بعد مجھ سے ملا، جاننے والا پرانا، کیا توبہ کر توبہ۔ میں توبہ تو اللہ تعالیٰ آخری سانس تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی کیا ہو گیا؟ کہ اس الٹے ہاتھ سے صفائی کرتے ہو نہیں کرتے ہو، استنجا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس پر اللہ کا نام پڑھ رہے ہو؟ مجھے آئی تو ہنسی، لیکن ظاہری بات ہے، شیخ زندہ باد حضرت والا سے پوچھا، فرمایا اس بیوقوف سے کہو کہ جب مسجد میں جائے تو یہاں پر اسکرو فٹ کروا لے، اس ہاتھ کو گھر میں رکھ کر پھر جائے۔ ایسا ہاتھ نجس صفائی کرنے والا اس کو مسجد میں لے جاتا ہے؟ اور قرآن پاک بھی ایک ہاتھ سے پڑھو اور ایک ہاتھ سے پرچے بھی ایسے کرتے رہو، ایک ہاتھ سے پڑھو قرآن پاک کو۔ اور کھانا رزق، اس کو تو پلیٹ کو دو ہاتھ سے پکڑیے، ایک ہاتھ سے پکڑو بھائی۔ ان جاہلوں کے متھے ہی مت لگو، جب صفائی ہو گئی تو ہاتھ پاک ہو گیا۔ پھر اللہ کے گھر میں بھی ایک ہاتھ چھوڑ کر جانا، اور جب دعا مانگو تو ایک ہاتھ بیچ سے نکال دینا، یا اللہ اپنی رحمت سے کرم فرما لیجئے۔ اس ہاتھ، ایک آدمی تھا نماز کونے میں پڑھ رہا تھا، اس کونے میں، اس مسجد میں نہیں، مثال دے رہا ہوں، ٹانگ باہر نکالی ہوئی تھی، مسجد سے باہر ٹانگ نکالی ہوئی تھی۔ کہ کیوں؟ کہ پانی کم تھا، پیر دھونا رہ گیا، اس کے اسے مسجد سے باہر نکال رہا ہوں۔ ابے تیری نماز بھی بدھو۔ تو ایسے اسپیشل کیسز بہت ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور پھر مانتے بھی نہیں ہیں۔ اب حضرت والے نے کیسی پیاری مثالیں دی، لیکن وہ قرآن پاک ایک ہاتھ میں پڑھ کر کوئی دکھائے ذرا مان جاؤں میں، دعا میں ایک ہاتھ نکال لے، قرآن پاک میں ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ نہ لگائے، اور چلیں تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہیں، کہ اس ہاتھ پہ مت پڑھو کیونکہ اس ہاتھ سے استنجا ہوا ہے۔
اس ہاتھ سے اور کتنے کتنے کام کرتے ہیں. آپ بتاؤ, ہنڈیا کو 2 ہاتھ سے پکڑنا ایک ہاتھ سے, ایسا اندر بریانی رکھی ہوئی اور تو دوسرا ہاتھ لگا رہا ہے جس سے تو نے استنجا کیا ہے. ایک ہاتھ سے بریانی پکڑ, اور پکڑ بھی نیچے سے تاکہ ہاتھ کو بہت سکون مل جائے. اور ہنڈیا بھی ہو, ہاٹ پاٹ نہ ہو, اور وہ بھی اسٹین لیس اسٹیل کی. اور بچے کو بھی پیار دوسرے ہاتھ سے مت کرو, استنجا کیا ایک ہاتھ سے, مننے کیا حال ہے میرا بیٹا, کیا حال ہے, اور ایک ہاتھ سے ہی اس کو اٹھاؤ, دیکھتے ہیں کیسے اٹھا سکتے ہو. بس اللہ بچائے بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بھاگے جا رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ خیریت, کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ فرمایا احمق میرے پیچھے لگا ہوا ہے, بیوقوف اس لیے بھاگ رہا ہوں. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, آپ کو اللہ نے معجزے کیسے دیے ہیں؟ آپ کوڑی اور اندھے کو اچھا کر دیتے ہیں, آپ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں, اور آپ اس بیوقوف کو ٹھیک نہیں کرتے. فرمایا حماقت اللہ کا عذاب ہے, قہر الہی ہے. اللہ کے عذاب کا مقابلہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کریں گے؟ اسی حماقت کی وجہ سے آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے, اور اصلاح والے راستے میں حماقت ہے ہی نہیں. انسان ہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں, ہم بھی گناہ گار ہیں, لیکن سمجھانے کے باوجود بھی نہ سمجھنا, پھر تو اللہ ہی سمجھائے گا. بھائی حضرت نے فرمایا کہ بھائی فجر سفر میں, فرمایا اٹھاؤ اس کو فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو. اصحاب آئے, اٹھا کر کا حضرت ایک صاحب اٹھ نہیں رہے. فرمایا بھائی کسی کی نیند گہری ہے, جاؤ اٹھا لو. تیسری دفعہ آیا کہ حضرت وہ اٹھ ہی نہیں رہے, اب تو ان کو اللہ ہی اٹھائیں گے. تو حضرت ہنسنے لگے, کیا جملہ بیوقوف کہ اب اس کو اللہ ہی اٹھائیں گے.